محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. محترم حضرات، ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی کی بریائی کے تمام کلمے صرف اللہ رب العزت کی ذات گرامی کے لیے. وہ اللہ جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، فعال لما یرید، علی کل شیء قدیر، یفعل ما یشاء ہے. ان گنت بے شمار درود و سلام ہوں سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کو اللہ رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کے جلوہ گر فرمایا. محترم حضرات، ہمارا دین اسلام بڑا ہی خوبصورت دین ہے. ہمیں ہر وقت اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں مسلمانوں کے گھروں میں پیدا فرمایا ہے اور ہمیں اسلام اور ایمان کی دولت سے مالا مال کیا ہے. دین اسلام پہ عمل کر کے اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ہم دونوں جہانوں کی کامیابیاں سمیٹ سکتے ہیں. ہمارے ہاں یہ شاید غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ دین پہ عمل کرنے سے شاید صرف آخرت میں کامیابی ملے گی. اللہ رب العزت کا دین اتنا خوبصورت دین ہے کہ اگر ہم اللہ رب العزت کے احکامات کی پیروی کریں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات پہ عمل کریں، دونوں جہان دنیا اور آخرت میں ہمیں کامیابی کی گارنٹی دی جاتی ہے. اور دنیا میں کوئی ایسا مسئلہ، کوئی ایسی پریشانی نہیں ہے جو دین پہ عمل کرنے کی وجہ سے جس کا حل موجود نہ ہو. اور وہ افراد، وہ قومیں، وہ گروہ جو اللہ رب العزت کے احکامات کو نہیں مانتے،
رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین پہ عمل نہیں کرتے، بے شک وہ اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں، جب تک وہ ان کے احکامات پہ عمل نہیں کرتے، یقین جانیے دنیا اور آخرت کی ناکامی ان کا مقدر بنتی ہے۔ ایک بہت بڑا مسئلہ جو مجھے اور آپ سب کو درپیش ہے، ویسے تو ہماری زندگی میں بہت سارے مسائل اور ٹینشنز ہیں، ایک مسئلے سے جان چھوٹتی ہے، اگلا مسئلہ، اگلی پریشانی ہمارا انتظار کر رہی ہوتی ہے، لیکن ایک ایسا مسئلہ جو ہر ایک بندے کے ساتھ ہے، ہر ایک بندے کی ٹینشن ہے، وہ ہے رزق اور روزی روٹی کا مسئلہ۔ چھوٹے سے لے کے بڑے تک، بوڑھے سے جوان تک، مرد عورت، ہر ایک رزق روزی روٹی کے حوالے سے پریشان ہوتا ہے۔ اور پھر جیسے جیسے مہنگائی بڑھ رہی ہے، جیسے جیسے اشیاء خورد و نوش کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، ہماری اس پریشانی میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ جہاں بھی آپ دیکھیں گے دو چار لوگ بیٹھتے ہیں، یہی تبصرہ، یہی گفتگو، ساری بات چیت کے بعد اینڈ پہ یہی کہیں گے یار مہنگائی بڑی ہو گئی ہے۔ اور ہر انسان اپنے وسائل معاش کو بڑھانے کی کوشش میں ہے کہ کسی نہ کسی طرح میں اپنی آمدن کو بڑھا لوں، تگ و دو کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، مشاورت کرتے ہیں۔ آج کے خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ ہم یہ سمجھیں گے کہ قرآن و حدیث میں اللہ رب العزت نے اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس حوالے سے کیا رہنمائی دی ہے۔ سب سے پہلی اور بنیادی بات جو ہر وقت ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ ہمارا رازق کون ہے جی؟ کون ہے جی؟ اللہ رب العزت رزاق ہیں۔ اس کائنات میں جتنی بھی مخلوقات بستی ہیں، سب کے خالق مالک رازق کون ہے جی؟ وہ مخلوقات جنہوں نے کبھی معاش کے لیے تگ و دو نہیں کی، کاروبار نہیں کیا، تجارت نہیں کی، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَكَأَيِّن مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، کتنے جاندار ایسے ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے۔ اللہ یرزقها وَإِيَّاكُمْ، اہل اسلام تمہیں رزق کے حوالے سے پریشان نہیں ہونا، اللہ انہیں بھی رزق دیتا ہے اور تمہیں بھی عطا فرماتا ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اس زمین پہ کوئی بھی جاندار ایسا نہیں ہے جس کے رزق کا ذمہ اللہ کے پاس نہ ہو۔ اور پھر محترم حضرات، ہمارا دین ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جب بچہ صرف 4 ماہ کا ہوتا ہے، اللہ رب العزت فرشتے کو بھیجتے ہیں کہ اس میں جا کے روح پھونک دو اور اس کی 4 چیزیں لکھ دو۔ ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ اس بچے کا رزق بھی لکھ دو۔ کیا خیال ہے جی؟ جو اللہ رب العزت اندھیروں میں ماں کے پیٹ میں میرے اور آپ کے رزق کا انتظام کرتا ہے، جب ہم تگ و دو اور محنت کریں گے تو کیا وہ ہمارے رزق کا انتظام نہیں فرمائے گا؟ بڑی ہی شاندار 2 حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں، انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا۔ یاد رکھیں، جب بھی کبھی بھی رزق کے حوالے سے کوئی پریشانی آپ کے ذہن میں پیدا ہو، ان احادیث کو فوری طور پہ یاد کریں۔ پہلی حدیث
امام طبرانی رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الرزق لیطلب العبد اکثر مما یطلبہ اجل۔ جس طرح انسان کی موت انسان کو تلاش کرتی ہے، کیا خیال ہے جی کوئی موت سے بچا ہے؟ جتنے مرضی جتن کر لے کوئی موت سے بچ سکتا ہے؟ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس طرح بندے کی موت بندے کو تلاش کرتی ہے، اس سے بھی زیادہ تلاش رزق انسان کی کرتا ہے۔ ایمان رکھیے، آپ کا رزق آپ کو مل کے رہے گا۔ اللہ رب العزت آپ کے رزق کے مسئلے حل کریں گے، لیکن تب جب آپ کو اللہ پہ یقین ہوگا۔ دوسری حدیث مسند بزار کی، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن کھڑے ہوئے تھے، آپ کے صحابہ کرام دور بیٹھے تھے، آپ نے فرمایا ہلموا الیہ، ادھر آؤ میرے پاس، فاقبلوا الیہ فجلسوا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آ کے بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ھذا رسول رب العالمین جبریل، ابھی میرے پاس میرے رب کا پیغام لانے والا فرشتہ جبریل آیا ہے، انہ نفس فی روعی، اس نے یہ بات ابھی ابھی مجھے بتلائی ہے۔ کیا بات بتلائی ہے جی؟ کیا بات ارشاد فرمائی ہے؟ فرمایا کوئی بھی بندہ، انہ لا تموت عبد حتی تستکمل رزقہا، کوئی بھی بندہ، کوئی بھی ذی روح اس وقت تک اس دنیا سے جا نہیں سکتا جب تک اپنا لکھا ہوا رزق نہیں کھا لیتا۔ وَإِنْ أَبْتَى عَنْهَا، اگر رزق ملنے میں دیر ہو جائے، اس کا ہرگز مطلب یہ نہ سمجھنا کہ شاید اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب نے فرما دیا ہے کہ رزق ملے گا تو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں، محنت چھوڑ دیں، کوشش چھوڑ دیں۔ فرمایا وَإِنْ أَبْتَى عَنْهَا، اگر رزق ملنے میں دیر ہو جائے، فَاتَّقُوا اللَّهَ، تو پھر بھی اللہ سے ڈرنا ہے، وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلْبِ، اور رزق تلاش کرنے میں بہترین طریقہ اختیار کرنا ہے، حرام کی طرف نہیں جانا۔ یہ نہیں کہنا کہ بڑے جائز کام کر کے دیکھ لیے، بڑی محنت کر لی، بڑی کوشش کر لی، رزق پورا ہی نہیں ہوتا، مسئلہ ہی نہیں حل ہوتا، چلو حرام کی ٹرائی کرتے ہیں۔ بہت سارے نوجوان پڑھے لکھے کوشش کرتے ہیں، بیچارے محنت کرتے ہیں، جب کوئی جاب نہیں ملتی تو پھر حرام اور مشکوک روزی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ ان کے لیے پیغام ہے فَإِنْ أَبْتَى عَنْهَا، اگر رزق ملنے میں دیر ہو جائے، فَاتَّقُوا اللَّهَ، تو اللہ سے ڈرتے رہو، وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلْبِ، رزق تلاش کرنے میں پھر بھی تم نے بہترین کوشش کرنی ہے، حرام کی طرف پھر بھی نہیں جانا۔ مزید فرمایا وَلَا يَحْمِلَنَّكُمْ اسْتِبْطَاءُ الرِّزْقِ بِمَعْصِيَةِ اللَّهِ، رزق ملنے میں دیر ہو جانا تمہیں حرام کام یا اللہ کی نافرمانی پہ آمادہ نہ کرے۔ سب سے پہلی اور بنیادی بات جو میں نے اور آپ نے یاد رکھنی ہے کہ رزاق کون ہے جی؟ ایک بہت بڑے امام کے پاس ایک بندہ آیا، آ کے عرض کرتا ہے حضرت مہنگائی بڑی ہو گئی ہے، بہت زیادہ پریشانی ہے، پہلے بڑی مشکل سے گھر کی ضروریات کے لیے آمدن تھی، اب تو اور زیادہ مہنگائی ہو گئی ہے۔ امام صاحب پوچھنے لگے جناب
یہ تو بتلاؤ کہ پہلے رزق کون دیتا تھا؟ کہنے لگے جی اللہ رب العزت۔ تو امام صاحب نے فرمایا اگر رزاق اللہ ہے تو پھر تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ جو اللہ پہلے ضروریات پوری فرماتا تھا اب بھی وہ اللہ ضروریات پوری فرمائے گا۔ سب سے پہلی اور بنیادی بات جو ہر وقت میرے اور آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ رزاق اللہ ہے۔ اللہ نے رزق کا ذمہ لیا ہے، میں نے پریشان نہیں ہونا۔ جتنی مرضی مہنگائی ہو جائے، جو مرضی ہو جائے، اللہ رزاق ہے، وہ میری ساری ضروریات کو پورا بھی فرمائے گا۔ دوسری بات، ہمارے اوپر جو ٹینشنیں، مسائل اور مصیبتیں آتی ہیں، ان کی سب سے بڑی وجہ میرے اور آپ کے گناہ ہیں۔ قرآن مجید کی بہت ساری آیات اس بات پہ دلالت کرتی ہیں، بتلاتی ہیں کہ انسان جتنی بھی مشکلات اور مصیبتوں کا شکار ہوتا ہے، ان کے پیچھے جو فیکٹر ہے وہ اس کا گناہ ہے، اس کے برے اعمال ہیں۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا کہ بعض اوقات اللہ رب العزت نے انسان کے لیے رزق لکھا ہوتا ہے، انسان گناہ کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے گناہ کی وجہ سے اس کے لکھے ہوئے رزق سے محروم کر دیتے ہیں۔ ہمارے گناہ اس دنیا میں موجود تمام مصیبتوں اور تمام پریشانیوں کی بنیادی وجہ ہیں۔ اور قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں توبہ کی طرف آ جاؤ، استغفار کی طرف آ جاؤ، بخشش مانگنے کی طرف آ جاؤ، میں تمہارا رزق کا مسئلہ بھی حل کروں گا، باقی سارے مسائل بھی حل کر دوں گا۔ 29واں پارہ سورہ نوح، اس کی چند آیات اور اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اپنے رب سے بخشش مانگو، گناہوں کی معافی مانگو، استغفار کرو۔ اللہ رب العزت تمہیں 5 قسم کے فوائد عطا فرمائیں گے۔ جب آپ کے ذہن پہ کوئی ٹینشن سوار ہو نا، کوئی بھی پریشانی، رزق کی پریشانی یا کوئی بھی مسئلہ، سورہ نوح کی ان آیات کا ترجمہ پڑھیں، خود پڑھیں اور اللہ رب العزت سے بخشش مانگیں۔ اللہ رب العزت آپ کو ہر قسم کی پریشانی سے نجات عطا فرمائیں گے۔ 5 بڑے فائدے استغفار کے۔ انہ کان غفارا، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، دوسرا بڑا فائدہ، اللہ رب العزت تمہارے اوپر آسمان سے موسلا دھار مسلسل بارشیں نازل فرمائیں گے۔ ابھی ہمارے ساتھ مسئلہ ہے نا کہ جب بارش کی ضرورت ہوتی ہے بارش برستی نہیں ہے، اور جب بارش کی ضرورت نہیں ہوتی تب بارشیں نازل ہوتی ہیں۔ لیکن جب ہم اللہ سے استغفار کریں گے، گناہوں کو چھوڑ کے رب العالمین کی بارگاہ میں بیٹھیں گے، تو پھر بارشیں رب العالمین کی برکتیں اور رحمتیں لے کے نازل ہوں گی۔ تیسرا فائدہ، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تمہارا رب تمہیں بیٹے بھی عطا فرمائے گا اور تمہیں مال بھی عطا فرمائے گا۔ بیٹے تیسرا فائدہ، مال چوتھا فائدہ، وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور اللہ رب العزت تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو صحیح سنن ابو داود میں اور مسند احمد میں ہے، یہ حدیث اگرچہ سند کے اعتبار سے ٹھیک نہیں ہے، لیکن قرآن پاک کی آیات سے اس کا مفہوم ملتا ہے، متن کے اعتبار سے، مفہوم کے اعتبار سے ٹھیک ہے۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من لازم الاستغفار، جو بندہ اپنا وظیفہ استغفار کو بنا لے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کام کاج میں لگے ہوئے استغفر اللہ یا جو بھی کلمات استغفار کی آتے ہیں بندہ پڑھتا رہے، اللہ رب العزت 3 بڑے فائدے عطا فرماتے ہیں۔ نمبر 1، یجعل لہ من کل ہم فرجا، اللہ رب العزت ہر قسم کی فکر سے نجات عطا فرما دیتے ہیں۔ وَمِن كُلِّ ضِيقٍ مَخْرَجًا، ہر قسم کی مشکل سے نکلنے کا راستہ پیدا فرما دیتے ہیں۔ تیسری اور آخری بات، وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ رب العزت وہاں سے رزق عطا فرماتے ہیں جہاں سے بندے کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ اور محترم حضرات، تفسیر روح المعانی اور تفسیر خازن میں ہے، ابن سبی رحمہ اللہ تعالی بیان کرتے ہیں، جناب حسن بصری رحمہ اللہ تعالی جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضائی بیٹے ہیں، جلیل القدر تابعی ہیں، ان کے پاس 4 بندے آتے ہیں اپنے اپنے مسئلے لے کے۔ سب سے پہلا بندہ آ کے عرض کرتا ہے، حضرت غربت بہت زیادہ ہے، میری غربت نے، میری رزق روزی روٹی کی پریشانی نے مجھے الجھا دیا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ بچے تم استغفار کیا کرو، استغفر اللہ پڑھا کرو۔ دوسرا بندہ آتا ہے، عرض کرتا ہے، جناب میرا باغ خشک ہو گیا ہے، جل گیا ہے، اسے اس سال پھل ہی نہیں لگا، میں بہت زیادہ پریشان ہوں، یہ میری آمدن کا واحد ذریعہ تھا۔ حضرت فرماتے ہیں، جناب آپ بھی استغفار کیا کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگے اللہ تعالیٰ سے۔ تیسرا بندہ کہتا ہے، جناب بہت زیادہ پریشان ہوں، اس پورے سال میں اللہ رب العزت نے بارشیں نازل نہیں فرمائی، اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ بارشیں نازل فرما دیں۔ امام صاحب فرماتے ہیں تم بھی استغفار کیا کرو۔ چوتھا بندہ بھی کوئی اسی طرح کا مسئلہ لے کے ان کے پاس آیا، جب چاروں لوگ چلے گئے تو ابن سبی کہتے ہیں میں نے پوچھا، حضرت 4 مختلف بندے آئے، انہوں نے مختلف مسائل پیش کیے، آپ نے سب کو استغفار کا حکم دے دیا۔ کہنے لگے میں نے اپنی طرف سے نہیں کہا، قرآن پاک پڑھو، سورہ نوح میں اللہ رب العزت نے استغفار کو بہت سارے مسائل کا حل بیان کیا ہے، اگر یہ استغفار کریں گے تو اللہ رب العزت ان کے مسائل کو حل فرما دیں گے۔ رزق کو بڑھانے کا تیسرا نسخہ، رزق کی تیسری کنجی اور تیسری چابی، وہ ہے جناب صلہ رحمی کرنا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من احب ان یبسط لہ فی رزقہ وینسأ لہ فی اثرہ فلیصل رحمہ۔ 2 چیزیں ہر بندے کی بنیادی خواہش ہیں، اور ہم میں سے ہر بندہ ان 2 چیزوں کی خواہش اپنے اندر محسوس کرتا ہے۔ نمبر 1، ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ میری اور آپ کی عمر بہت لمبی ہو، چاہتے ہیں نا؟ دوسری میری اور آپ کی خواہش یہ ہے کہ جناب کبھی بھی مجھے رزق کی کمی کا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، ہمیشہ مجھے کشادہ رزق ملنا چاہیے، میرے رزق میں وسعت اور کشادگی ہونی چاہیے۔ سنیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، ہم حکیموں کے ٹوٹکے استعمال کرتے ہیں عمر بڑھانے کے لیے، ہم رزق بڑھانے کے لیے بڑے بڑے معیشت دانوں کے پاس جا کے ان سے مشاورت کرتے ہیں کہ جناب آپ کو 50 سال ہو گئے ہیں کاروبار کرتے ہیں، مجھے کوئی مشورہ دیں۔
ان کی مشاورت، ان کی بات، ان کے تجربات غلط ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں کوئی شک و شبہ نہیں ہو سکتا۔ فرمایا من احبا، جو بندہ یہ چاہتا ہے ان یبسط لہ فی رزقی، کہ اللہ رب العزت اس کے رزق کو کشادہ کر دیں، بڑھا دیں، وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِ، اور اللہ رب العزت اس کی عمر میں اضافہ کر دیں، فَلْيَصِلْ رَحِمًا، اسے چاہیے کہ یہ صلہ رحمی کرے۔ صلہ کا ترجمہ ہوتا ہے ملانا، جوڑنا۔ رحم کہتے ہیں رشتے کو، خواہ وہ آپ کے نسبی رشتے ہیں، خواہ وہ آپ کے سسرالی رشتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا شروع کر دو، اللہ رب العزت تمہارے رزق میں بھی اضافہ فرما دیں گے، تمہاری عمر میں بھی برکتیں پیدا فرما دیں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ جتنی بھی نیکیاں ہم کرتے ہیں، جتنے بھی نیک اعمال میں اور آپ کرتے ہیں، سب سے جلدی کس نیکی کا ثواب ملتا ہے؟ ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ شاید نیکیوں کا صلہ جا کے آخرت والے دن ملے گا، نہیں، اللہ رب العزت دنیا میں بھی فوائد عطا فرماتے ہیں، آخرت میں بھی کامیابی عطا فرمائیں گے۔ وہ نیکی جس کا ثواب تمام نیکیوں سے جلدی ملتا ہے، وہ نیکی کون سی ہے؟ صحیح ابن حبان کی حدیث، حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اعجل الطاعت ثوابا صلۃ الرحم، جس نیکی کا اجر و ثواب اللہ رب العزت سب سے زیادہ جلدی عطا فرماتے ہیں، وہ صلہ رحمی ہے۔ آج آپ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا شروع کریں، چند دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ رب العزت آپ کے رزق میں کشادگی اور کثرت اور برکت پیدا فرما دیں گے۔ اور مزید فرمایا اسی حدیث کا اگلا حصہ بڑا ہی جگا دینے والا، جھنجھوڑ دینے والا، فرمایا وَإِنَّ أَهْلَ بَيْتٍ لَيَكُونُوا فَجَرَةً، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی گھرانہ جب آپ انہیں ظاہری طور پہ دیکھتے ہیں تو وہ گناہ گار اور فاسق و فاجر ہوتے ہیں، آپ کہتے ہیں یار یہ ہیں تو گناہ گار، فَتَنْمُو أَمْوَالُهُمْ وَيَكْثُرُ عَدَدُهُمْ، ہیں تو یہ گناہ گار لیکن ان کا رزق بڑھتا ہی جا رہا ہے، ان کی آل اولاد میں اضافہ ہو رہا ہے، ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا تواصلوا، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں۔ وَمَا مِنْ أَهْلِ بَيْتٍ، اور ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی گھرانہ، کوئی افراد اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں فَيَحْتَاجُونَ، پھر وہ محتاج رہ جائیں۔ اس لیے محترم حضرات، کبھی بھی رشتہ داروں کے آنے پہ ان کو دینے سے ہاتھ نہ روکا کریں، بے شک وہ کبھی آپ کے ساتھ برا سلوک کر لیں، کبھی ظلم و زیادتی کر لیں، اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیا کریں۔ ایک بڑا ہی خوبصورت واقعہ آپ سے شیئر کرتا ہوں، اس واقعے کی طرف اشارہ ہے سورہ نور میں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی صدیقہ کائنات جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ جانتے ہیں منافقین نے ان پہ تہمت لگائی تھی، الزام لگایا تھا۔ کچھ مسلمان، سادہ لو مسلمان، منافقین کے پروپیگنڈے سے متاثر ہو کے ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ ان سچے اور کھرے مسلمانوں میں ایک صحابی تھے جن کا نام تھا مصطح بن اساسہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے رشتہ دار تھے، اور ان کے گھر کا جتنا خرچہ تھا وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دیتے تھے۔ اور آپ جانتے ہیں بیٹیوں کا معاملہ بڑا حساس اور غیرت کا معاملہ ہوتا ہے۔ ان کے گھر کا سارا خرچہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیتے ہیں، لیکن یہ منافقین کے ساتھ کھڑے ہیں، الزام لگانے والوں کے ساتھ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آیا،
انہوں نے قسم کھا لی کہ اللہ کی قسم آج کے بعد میں نے مستہ کو 1 ٹکا بھی نہیں دینا۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی آیت اتار دی کہ اے مالدار لوگو، صاحب فضیلت لوگو، اپنے رشتہ داروں کو نہ دینے کی قسم نہ کھایا کرو۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ آیت سنی فوراً فرمایا بلا واللہ انا لنحب ان یغفر لنا ربنا، کیوں نہیں، اللہ کی قسم ہم تو پسند کرتے ہیں کہ ہمیں ہمارا رب معاف کر دے۔ تو محترم حضرات، اگر اللہ رب العزت سے معافی کے طلبگار ہو تو پھر تھوڑا اختیار رکھتے ہوئے اپنے رشتہ داروں کو معاف کر دیا کرو، وہ بڑے اختیارات کا مالک آپ کو معاف کر دے گا۔ سننے کے بعد جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے قسم کا کفارہ دیا اور دوبارہ پھر ان کو خرچہ دینا شروع کر دیا۔ آئیے ہم اپنا محاسبہ کریں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، معمولی معمولی اختلافات پہ ہم ساری زندگی کے لیے رشتے ناطے توڑ دیتے ہیں۔ سگے بھائی، باپ اور بیٹا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں، اور جناب یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ میں مر جاواں تے میرے جنازے تے بھی نہ آویں، کہتے ہیں کہ نہیں؟ ہمارا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ آپ کا رشتہ دار آپ کے ساتھ کبھی زیادتی بھی کر لے تو آپ معاف کر دیں۔ اگر دونوں طرف سے ہی بھلائی کا معاملہ ہو تو پھر یہ صلہ رحمی نہیں، یہ تو بدلہ ہو گیا نا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ آیا کہ عرض کرتا ہے حضور، وہ جو میرا رشتہ دار ہے نا، فلاں رشتہ دار، میں اس کی بڑی خدمت کرتا ہوں، اس کی بڑی آؤ بھگت کرتا ہوں، اس کے ساتھ ہر موقع پہ اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں، لیکن اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وہ اتنا بے مروت ہے، اتنا بے مروت ہے کہ وہ مجھ سے سیدھے منہ بات بھی نہیں کرتا۔ میں کبھی اس کے پاس چلا جاؤں تو مجھے پانی کا گھونٹ نہیں دیتا۔ کیا میں اس کے ساتھ صلہ رحمی جاری رکھوں یا اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک کروں جیسا وہ میرے ساتھ کرتا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الواصل بالمکافی، اگر وہ بھی اچھا سلوک کرے اور تو بھی اچھا سلوک کرے یہ تو بدلہ ہو گیا نا۔ وَلَٰكِنَّ الْوَاصِلُ الَّذِي إِذَا قُطِعَ رَحِمُهَا وَصَلَهَا، اصل صلہ رحمی ہے ہی یہ کہ آپ کا کوئی رشتہ دار رشتہ توڑنے کی کوشش کرے تو اس کے ساتھ رشتہ جوڑ، وہ تجھے محروم کرے تو اس کو نواز، اور ساتھ ہی فرمایا جب تک تو ایسا کرتا رہے گا اللہ رب العزت کی طرف سے ایک مددگار فرشتہ تیرے ساتھ رہے گا۔ رزق کو بڑھانے کے لیے چوتھا بڑا نسخہ حدیث پاک ہے، اس میں 3 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ تینوں کام ہی بہت آسان ہیں۔ فرمایا ثلاثۃ کلہم ضامن علی اللہ، 3 خوش نصیب ایسے ہیں جن کا ضامن خود اللہ تعالی ہے۔ 3 خوش نصیب جن کی ضمانت کون دیتے ہیں جی؟ اللہ تعالیٰ۔ کون گارنٹی دیتے ہیں جی؟ اللہ تعالیٰ۔ کس چیز کی گارنٹی؟ ان عاشا رزقا وکفیا، جب تک زندہ رہیں گے اللہ رب العزت رزق عطا فرمائیں گے اور اللہ ہر قسم کے مسئلے سے کافی ہو جائیں گے۔ کیا اللہ ہی کافی نہیں ہے؟ ان عاشا رزقا وکفیا، جب تک زندہ رہیں گے اللہ تعالیٰ رزق بھی عطا فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ ہر قسم کے مسئلے سے کافی بھی ہو جائیں گے، اللہ اس کا حامی و ناصر ہوگا۔ کون سے 3 بندے جی؟ وَإِن مَاتَ، اور جب یہ فوت ہوں گے أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ، اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان 3 بندوں کو جنت میں داخل فرما دیں گے۔ سب سے پہلا بندہ اور سب سے آسان کام،
रजुलुन दखल अला अहली बैतिही फसल्लम अलैहिम। कितना आसान काम। वो खुश नसीब बंदा जो अपने घर में दाखिल होते वक्त सलाम बुलाता है। वो खुश नसीब बंदा जो अपने घर में दाखिल होते हुए सलाम बुलाता है, अल्लाह इसे गारंटी देते हैं जब तक जिंदा रहोगे रिज्क दूंगा, हर किस्म के मसले में तुम्हारी मदद करूंगा, और जब तुम फौत हो जाओगे तो मैं वादा करता हूं कि तुम्हें अपनी जन्नत में दाखिल करूंगा। क्यों जी? कोई खर्चा नहीं आता, कोई मेहनत नहीं लगती, बस आपने अपने आप को इस बात पे आमादा करना है कि जब भी घर में जाना है भूलना नहीं है, सलाम ज़रूर बुलाना है। सलाम के फ़वाइद ही फ़वाइद हैं। सूरह नूर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि ये सलाम तुम्हारे लिए मेरी तरफ से तोहफ़ा है। जब तुम सलाम बुलाओगे तो खैर व बरकत और रहमतें नाजिल करूँगा। और सलाम इतनी कीमती चीज़ है कि सलाम के ज़रिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दिलों की नफ़रतें, अदावतें, बुग़्ज़, हसद, कीना साफ करके दिलों को उजला कर देते हैं। सही मुस्लिम की हदीस सलाम के मुताल्लिक समाअत फरमाएं, फिर अगली बात करते हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तदखुलूनल जन्नत हत्ता तुमिनू। तुम उस वक्त तक जन्नत में नहीं जा सकते जब तक तुम ईमान नहीं लाते। वला तुमिनू हत्ता तहाब्बू। तुम्हारा ईमान भी उस वक्त तक मोतबर नहीं हो सकता जब तक तुम आपस में मोहब्बत नहीं करते। अवला अदुल्लुकुम अला अमलिन इज़ा फ़अलतुमूहु तहाबबतुम। क्या तुम्हें एक ऐसा अमल ना बताऊं जब तुम वो करोगे अल्लाह ताला तुम्हारे दिलों में एक दूसरे की मोहब्बत पैदा फरमा देंगे। क्यों जी? करेंगे ना? आप चाहते हैं ना कि लोगों के दिलों के बादशाह बने, लोगों के दिलों में आपका मुकाम पैदा हो, लोगों के दिल आपके मुताल्लिक साफ हो जाएं, घर में मोहब्बतें पैदा हों, घर में इख्तिलाफात ख़त्म हो जाएं। फिर क्या करना है जी? अफ़शुस सलाम बैनकुम। सलाम को आम करें। झिझकना नहीं है, शर्माना नहीं है, ये नहीं कहना कि बाला बच्चियां नू सलाम बुलावा, अपनी बीवी नू सलाम बुलावा ना। अल्लाह का हुक्म है, रसूल पाक का हुक्म है, बुलाएं सलाम। इंशाअल्लाह आपके घर में रहमतें और बरकतें आएंगी, आपके इख्तिलाफात और झगड़े खत्म हो जाएंगे। चंद दिनों में आप देखेंगे कि आपका इख्तिलाफात का माहौल इत्तिफाकात और मोहब्बतों में बदल जाएगा। दूसरा खुश नसीब, वरजुलुन खरजा इलल मस्जिद। आप माशाल्लाह मस्जिद तशरीफ़ लाए हैं, अल्लाह ताला हमेशा हमें वक्त पे मस्जिद आने की तौफीक अता फरमाए। रसूल पाक ने फरमाया, वो खुश नसीब बंदा जो मस्जिद आता रहता है, जो मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आता है, फ़हुवा ज़ामिनुन अलल्लाह। इसके मुतालिक भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गारंटी देते हैं। और तीसरा खुश नसीब, वरजुलुन खरजा इलल जिहाद फ़हुवा ज़ामिनुन अलल्लाह। वो खुश नसीब बंदा जो जिहाद की तरफ निकलता है उसकी भी गारंटी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त देते हैं। हमारे यहाँ एक गलत फहमी पाई जाती है, उसका भी ज़रा इजाला कर लें। हम ये समझते हैं कि शायद जिहाद से मुराद या फ़ी सबीलिल्लाह से मुराद ये है कि किताल के लिए निकलना, काफिरों को मरने मारने के लिए निकलना। लेकिन याद रखिए, कुरान और हदीस में बहुत सारे नेक अमाल को जिहाद के बराबर और जिहाद ही करार दिया गया है। एक हदीस समाअत फरमाएं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे, सामने से ना बड़ा खूबसूरत नौजवान गुजरा। सहाबाए किराम बैठे हुए थे, कहने लगे, काश ये जितना जवान है, जितना ताकतवर और जितना खूबसूरत है, काश ये नौजवान अल्लाह की राह में होता, काश ये जिहाद के रास्ते पे होता। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नादानो, तुम क्या समझते हो कि सिर्फ अल्लाह की राह में जाके लड़ना ही जिहाद का रास्ता है? अगर ये बंदा दूसरों के सामने हाथ फैलाने से बचने के लिए कमाने निकला है,
اگر یہ بندہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو پالنے کے لیے، ان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے کمانے نکلا ہے، اگر یہ بندہ اپنے بوڑھے والدین کی کفالت کے لیے کمانے نکلا ہے، فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تو سمجھ لو یہ اللہ کے راستے پہ ہی جا رہا ہے۔ اور اگر یہ بندہ شہرت کے لیے، دکھاوے کے لیے، اپنی طاقت دکھانے کے لیے، اپنی خوبصورتی دکھانے کے لیے نکلا ہے، تو یہ شیطان کے راستے پہ ہے۔ اس لیے محترم حضرات، رزق حلال کمانا بھی ایسے ہی ہے جیسے آپ جہاد کے راستے پہ جا رہے ہیں۔ دین کا علم حاصل کرنا بھی ایسے ہی ہے جیسے آپ جہاد کے راستے پہ جا رہے ہیں۔ آخری اور سب سے اہم بات، قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے سورہ طلاق میں ایک آیت بیان فرمائی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ان اعظم آیتن فی القرآن فرجن، قرآن پاک کی سب سے زیادہ امید افزا آیت، غموں، دکھوں، پریشانیوں اور مصیبتوں سے نکالنے والی، سب سے زیادہ حوصلے دینے والی آیت، وہ آیت ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو بندہ بھی اللہ کا تقوی اختیار کر لے، جو بندہ بھی اللہ کا تقوی اختیار کر لے، اللہ رب العزت دنیا و آخرت کے تمام مسائل سے نکلنے کے لیے اس کے لیے راستے کھول دیتے ہیں۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ رب العزت اس خوش نصیب کو وہاں سے رزق عطا فرماتے ہیں جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ ایک بڑا خوبصورت واقعہ سنا کے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن مدینہ منورہ سے نکلے، تھوڑا دور گئے، دوپہر کا وقت تھا، انہوں نے اپنے غلام سے کہا کہ اس درخت کے نیچے کھانا لگاؤ، تھوڑی دیر آرام کرتے ہیں، جب موسم ذرا ٹھنڈا ہوگا تو ہم اپنے سفر پہ روانہ ہوں گے۔ غلام نے دسترخوان لگا دیا۔ عربوں کی ضیافت کی بڑی اچھی عادت ہے، جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے حرمین کی زیارت کی توفیق نصیب فرمائی ہے وہ جانتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے دیکھا دور ایک غلام بکریاں چرا رہا ہے، فرمانے لگے کہ اس غلام کو بھی بلا کے لاؤ تاکہ ہم اسے اپنے کھانے میں شریک کریں۔ اس غلام کو بلا کے لایا گیا تو وہ کہنے لگا حضرت میں نے آپ سے بڑی ذات کی دعوت کو قبول کیا ہوا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ اتنی گرمی ہے، اوپر سے تمہارا کام بھی اتنا مشکل ہے، تم اتنی گرمی میں روزہ رکھ رہے ہو۔ کہتے ہیں میں نے دل میں سوچا کہ اگر یہ روزہ رکھتا ہے نا تو روزے سے تو بندے کے اندر تقوی پیدا ہوتا ہے، اور تقوی کا پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کتنی بار ذکر فرمایا ہے؟ 500 دفعہ، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ تقوی بڑی قیمتی چیز ہے۔ کہتے ہیں میرے دل میں یہ خیال آیا میں اسے چیک کروں کہ روزے نے اسے کوئی فائدہ بھی دیا ہے کہ نہیں دیا، کہ ایویں ہی بھوک اور پیاس برداشت کر رہا ہے۔ میں نے سوچا کہ اس کا امتحان لیتا ہوں، اس کو چیک کرتا ہوں۔ میں نے کہا کہ یار ایک بکری مجھے دے دو، جتنے پیسے تم کہو گے نا تمہیں دے دوں گا، بے شک کچھ زیادہ پیسے لے لو، ہم مسافر بندے ہیں، ہمیں راستے میں کھانے کی ضرورت ہے۔ وہ کہنے لگا حضرت میں ان کا مالک نہیں ہوں، میں تو محض غلام ہوں، میری ڈیوٹی ہے، میں پوری کرنے آیا ہوں۔ حضرت فرماتے ہیں میں نے کہا تمہیں افطاری کے لیے گوشت بھی دوں گا، تمہارے مالک کو کون سا پتہ چلنا ہے، کہہ دینا کوئی جانور لے گیا تھا، پہاڑ کے نیچے گر کے مر گئی تھی، یا وہ کون سا گن کے ویت ہے۔ اس کا جواب یہ تھا این اللہ، میرا مالک نہیں ہے تو رب العالمین تو دیکھ رہا ہے نا۔ یہیں سے واپسی کا سفر کیا، پوچھا تمہارا مالک کون ہے، ان کے مالک کے پاس گئے، غلام کو خریدا، ریوڑ کو خریدا، دوبارہ پھر اس غلام کے پاس آئے اور کہا کہ تم اللہ کے نام پہ آزاد ہو اور یہ بکریوں کا ریوڑ تمہارے لیے تحفہ ہے۔ اللہ کے بندو اللہ سے ڈر جاؤ، ہر وقت یہ احساس اپنے اندر پیدا کر لو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ پھر اللہ کا وعدہ ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا،
تم میرا تقوی اختیار کرو، میں مشکلات سے نکلنے کے راستے پیدا کروں گا۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، تمہیں وہاں سے رزق دوں گا جہاں سے تمہارا وہم و گمان بھی نہیں ہو سکتا۔ آئیے ہم اللہ رب العزت کے ساتھ اپنے تعلقات کو سیدھا کریں۔ جب تک ہم اللہ کے ساتھ اپنے معاملات سیدھے نہیں کرتے، کبھی ہم خوشحالی کی طرف نہیں آ سکتے، کبھی ہمارے مسئلے حل نہیں ہو سکتے، کبھی ہم پریشانیوں سے نجات نہیں پا سکتے۔ ایک ہی راستہ ہے کہ اللہ کے ساتھ اپنے معاملات سیدھے کریں، انشاءاللہ اللہ رب العزت دونوں جہانوں کی کامیابیوں کو ہمارا مقدر بنا دے گا۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔